بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کے لیٹسٹ اپڈیٹ مل جائے۔ ہم بات کر لیتے ہیں ایک فیکٹس کے بارے میں، مختلف فیکٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ جڑی رہے گا۔ چنبیلی پاکستان کا قومی پھول ہے، مگر کیا آپ اس کے بارے میں دلچسپ حقائق جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ دنیا کے گرم اور مرطوب علاقوں میں پائے جانے والے اس پودے کی تقریباً 200 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ چنبیلی کی بیشتر اقسام کی جائے پیدائش جنوبی مشرق ایشیا میں ہوتی ہے، جبکہ چند ایک افریقہ میں اور کسی کی یورپ میں بھی ہوتی ہے۔ جنگل میں چنبیلی کا پودا 15 سے 20 عمر تک پایا جاتا ہے۔ چنبیلی کے پودے کی اونچائی تقریباً 10 سے 15 فٹ ہوتی ہے، اور اگر پودے کو دیوار وغیرہ کی صورت میں سہارا میسر آ جائے تو اس کی اونچائی 30 فٹ تک بھی ہو سکتی ہے۔ چنبیلی کے ایک پھول میں 5 سے 9 پتیاں ہوتی ہیں، عموماً 1 انچ پر ایک پتی جو ہے وہ محیط ہوتی ہے۔ پھول زیادہ تر سفید یا زرد بھی ہوتا ہے، تاہم بعض اقسام سرخی مائل بھی ہوتا ہے۔ پودے پر پھول گرما اور بہار میں بھی آتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول اپنی خوشبو سورج غروب ہونے کے بعد بکھیرتا ہے، خاص طور پر جب چاند بڑا ہو رہا ہو۔ پودے کا پھل پک جانے پر سیاہ رنگ کا ہو جاتا ہے۔ پودے سے حاصل کردہ تیل کو دوائیوں، کاسمیٹکس اور خوشبو وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پودا اگنے کے عموماً 6 ماہ بعد اس پر پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول سورج کی اشعاعوں کے حوالے سے انتہائی حساس بھی ہوتا ہے۔ دن کے وقت پھول توڑے جانے کی صورت میں اس کے مرجھا جانے کا قوی خدشہ برقرار رہتا ہے۔ چنبیلی کا پھول تو پاکستان کا قومی پھول ہے، لیکن اس کی پیداوار دنیا کے مقابلے میں پاکستان میں بہت کم ہے۔ صرف مصر ہی وہ واحد ملک ہے جو پوری دنیا کا 50% چنبیلی جو ہے وہ کاشت کرتا ہے۔ پاکستان میں اس کی کاروبار کی خستہ حالی کی ایک بہت بڑی وجہ نئی ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا فقدان بھی ہے۔ فیکٹس نمبر 2، کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے کب اور ان کے نام کیسے پڑے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ انگریزی سال کے 365 دن اور 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی مہینہ 30 کا، کوئی 31 کا اور کوئی مہینہ 28 یا 29 دن کا ہوتا ہے۔ ان مہینوں کے نام کس طرح سے رکھے گئے، یہ داستان بڑی دلچسپ منظر رکھتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جنوری۔ ماہ جنوری 31 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انگریزی یا عیسوی سال کے پہلے مہینے کا نام رومیوں کے ایک دیوتا جانس کے نام پر رکھا گیا۔ جانس دیوتا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کی پوجا صرف جنگ کے دنوں میں کی جاتی تھی، نہ کہ امن میں۔ جانس دیوتا کے دوسرے تھے جن سے وہ بیک وقت آگے اور پیچھے دیکھ سکتے تھے۔ اس مہینے کا نام جانس یوں رکھا گیا کہ جس طرح دیوتا اپنے 2 سروں کی وجہ سے آگے اور پیچھے دیکھ سکتا تھا، اسی طرح انسان بھی اپنے ماضی اور حال کا جائزہ جنوری میں لیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوری کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ جنوا سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا لغوی مطلب ہے دروازہ، یعنی یوں کہا جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سال کا دروازہ۔ فروری۔ ماہ فروری 28 یا 29 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لفظ فروری بھی لاطینی زبان کے لفظ فیبرام سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے پاکیزگی کا ذریعہ۔ کسی زمانے میں فروری سال کا آخری اور دسمبر دوسرا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فروری سال کا دوسرا مہینہ قرار پایا۔ یہ مہینہ اس لحاظ سے بھی الگ ہے کہ یہ سب سے کم یعنی 28 دن رکھتا ہے، جبکہ لیپ کے سال میں فروری کے 29 دن ہوتے ہیں۔ چنانچہ لیپ کا سال 366 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر سال کا لیپ جو ہوتا ہے، ہر چوتھا سال لیپ کا سال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ سورج کرۂ ارض کے ارد گرد اپنے مدار کا سفر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں طے کرتا ہے، لیکن 3 سال کے دوران اس کا ہر سال 365 دنوں کا ہی شمار کیا جاتا ہے، جبکہ چوتھے سال میں 1/4 حصہ جمع کریں تو یہ 1 دن کے برابر بن جاتا ہے۔ یوں 1 دن اگر اور زیادہ جمع کر لیں تو یہ 366 دن یعنی لیپ کا سال کہلاتا ہے۔ مارچ کا مہینہ۔ مارچ کا مہینہ 31 دنوں پر مشتمل ہے اور اس مہینے میں عموماً موسم بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ مارچ مہینے کا نام رومیوں کے دیوتا مارس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ مارس کو اردو میں مریخ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دیوتا بڑا خطرناک تھا۔ رومی دیو مالا کے مطابق اس کے رتھ میں انتہائی منہ زور گھوڑے جتے ہوئے ہوتے تھے اور رتھ میں مارس دیوتا نیزہ تھامے کھڑا ہوتا تھا۔ نیزے کی انی کا رخ آسمان کی طرف ہوتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی۔ دیوتا کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہوتا تھا۔ اہل روم اپنے اس دیوتا کو سب سے طاقتور دیوتا سمجھتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق مارس دیوتا کے ہاتھ میں بارش، بجلی، بادل اور گرج چمک سب کچھ تھا۔
وہ جب چاہے کچھ بھی کر دے۔ لفظ مارچ لاطینی زبان کے لفظ مارٹیس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کا لفظی اس بار سے اس کا مطلب ہے سیاہ مری کا نام بھی اسی سے پڑا۔ اپریل کا مہینہ 30 دنوں پر محیط ہوتا ہے۔ اپریل لاطینی زبان کے لفظ اپریلیس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آغاز کرنے والا یا کھولنے والا۔ اپریل کے مہینے میں چونکہ نئے درختوں اور پودوں کی نشو و نما کا آغاز ہوتا ہے، چنانچہ اسے کسی دیوی یا دیوتا کے نام سے نہیں بلکہ بہار کے فرشتے کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ مئی سال کا 5واں مہینہ اور 30 دن کا ہوتا ہے۔ اس مہینے میں بہار کے کچھ اثرات باقی ہوتی ہیں۔ لفظ مئی انگریزی زبان میں فرانسیسی زبان کے لفظ مائی سے اخذ کیا گیا ہے، MAI۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مئی کا نام لاطینی زبان کے لفظ مائی سے اخذ شدہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کا نام ایک رومی دیوا میا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ رومیوں کے نزدیک اس وسیع و عریض زمین کو دیوتا نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ اس دیوتا کی 7 بیٹیاں تھیں، جن میں میا دیوی کو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، جس کی شان و شوکت کی وجہ سے اس مہینے کا نام مئی رکھا گیا۔ جون سال کا 6واں مہینہ اور یہ بھی 30 دن پر محیط ہوتا ہے۔ اس مہینے کا ایک نام ایک دیوی جونو کے نام پر رکھا گیا۔ البتہ بعض لوگوں کے نزدیک یہ نام روم کے مشہور شخص جونی لیس کے نام پر رکھا گیا۔ جونو دیوتاؤں کے سردار جیوپیٹر کی بیٹی تھی، جبکہ جونی لیس ایک بے رحم اور صفا قسم کا انسان تھا۔ جولائی سال کا 7واں مہینہ اور یہ 31 دن پر محیط ہے۔ اس مہینے کا نام کسی دیوی یا دیوتا کے نام پر نہیں بلکہ اٹلی کے شہر روم کے ایک مشہور حکمران جولیس سیریز کے نام پر رکھا گیا۔ کسی زمانے میں یہ سال کا 5واں مہینہ ہوا کرتا تھا۔ جولیس سیریز قدیم روم کا مشہور شہنشاہ تھا۔ مشہور شاعر اور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے جولیس سیریز پر ایک ڈرامہ بھی تحریر کیا تھا جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوا تھا۔ اگست سال کا 8واں مہینہ ہوتا ہے اور اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ 6واں مہینہ ہوا کرتا تھا کیونکہ تب سال کا آغاز مارچ سے کیا جاتا تھا اور کل 10 مہینے ہوتے تھے، یعنی مارچ تا دسمبر۔ وہ اس طرح کہ قمری سال اور شمسی سال کے مہینوں میں فرق ہوتا تھا۔ قمری سال کے تو 12 مہینے ہوتے تھے جبکہ شمسی سال کے 10 ماہ بنتے تھے۔ بعد میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 2 مہینوں کا مزید اضافہ کیا گیا، یعنی جنوری اور فروری۔ اس طرح سے شمسی سال کے بھی 12 مہینے ہو گئے۔ شمسی سال میں اضافہ کرنے کے بعد ماہ اگست کا نام ایک قدیم رومی شہنشاہ آگسٹ کے نام پر رکھا گیا، AUGUSTUS، اگست۔ اگست کے مہینے میں پہلے 29 دن ہوا کرتے تھے، بعد میں جولیس سیریز نے مزید 2 دن کا اضافہ کر کے 31 دنوں کا مہینہ کر دیا۔ رومی شہنشاہ آگسٹ کا نام کچھ پہلے اور ہوتا تھا، لیکن جب شہنشاہ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کیے تو لوگ اپنے شہنشاہ کے اتنے گرویدہ ہو گئے کہ اسے آگسٹ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے دانا یا دانشمند۔ چنانچہ اس مہینے کو آگسٹ کے نام پر اگست کہا جانے لگا۔ ستمبر سال کا 9واں مہینہ ہوتا ہے اور اس میں 30 دن ہوتے ہیں۔ اس ماہ کا نام لاطینی زبان کے لفظ سیپٹ SEPT سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے 7واں۔ اس لیے ستمبر کا مطلب ہے 7واں مہینہ، مگر پھر شمسی کیلنڈر کی نئی ترتیب جب سامنے آئی تو یہ 9ویں درجے پر چلا گیا، لیکن نام پھر بھی ستمبر ہی رہا۔ اکتوبر سال کا 10واں مہینہ ہوتا ہے اور اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ لاطینی میں 8 کو OCTO کہا جاتا ہے، اسی سے سال کے 8ویں مہینے کا نام اکتوبر رکھا گیا۔ اکتوبر لفظی مطلب ہے 8واں مہینہ، لیکن کیلنڈر کی نئی ترتیب سامنے آنے کے بعد اب یہ سال کا 10واں مہینہ بنتا ہے۔ نومبر سال کا 11واں مہینہ ہوتا ہے اور اس میں 30 دن ہوتے ہیں۔ لاطینی زبان میں 9 کو نووم کہتے ہیں، اس طرح سے اس مہینے کا نام نومبر نکلا۔ نومبر کا مطلب کیا ہے؟ 9واں مہینہ۔ ستمبر کو 7واں، اکتوبر کو 8واں اور نومبر کو 9واں مہینہ۔ یہ اس وقت کہا جاتا تھا جب جنوری اور فروری کے مہینے سال میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ بعد میں جب ان مہینوں کے نام شامل ہوئے، بعد میں ان مہینوں کے نام تو وہی رہے، البتہ ستمبر 9واں درجے پر رہا، اکتوبر 10ویں پر اور 11ویں نمبر پر آ گیا نومبر۔ 10واں آخری مہینہ دسمبر سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے اور اس میں 31 دن ہوتے ہیں۔ لاطینی زبان کی گنتی میں 10 کا مطلب ہے دسم، DECEM۔ اس مناسبت سے 10ویں مہینے کو دسمبر کہا گیا، لیکن کیلنڈر کی نئی ترتیب سامنے آنے کے بعد جب جنوری اور فروری کو بھی سال کا حصہ بنایا گیا تو یہ بھی سال کا 12واں مہینہ بن گیا۔
آپ لوگ اس تحریر سے یہ اندازہ تو لگا چکے ہوں گے کہ مہینوں کے زیادہ تر نام رومیوں نے رکھے تھے، لیکن اب تو رومی کب کے جو ہے وہ اپنی اس دیوی دیوتاؤں کی مائتھولوجی کو ترک کر کے عیسائیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب رومیوں کے نزدیک یہ صرف قصے یا کہانیوں کی حد تک یہ باتیں رہ گئی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں اتنا ضرور پتہ چل گیا ہوگا کہ سال کے 12 مہینے کب رکھے گئے، پہلے کتنے مہینے ہوا کرتے تھے، شمسی اور قمری مہینے، اس میں کیا فرق ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو اسلامی یا یوں سمجھ لیں کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب کیا گیا وہ نہیں دیکھی تو آپ ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ اس کو بھی مکمل دیکھ سکتی ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔